یقیناً نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، زکاتیں بھی دیتے تھے، لیکن جب حضور نے پوچھا قیامت کی تیاری ہے تو انہوں نے اپنی نمازیں پیش نہیں کی کہ یا رسول اللہ اتنے سالوں سے نمازیں، اتنے سالوں نہیں، عرض کی یا رسول اللہ میری تیاری اتنی ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ دیکھیے صحابی تھے نا، صحابی تھے، حالانکہ کام سارے اچھے کرتے تھے، لیکن میں نے ابتدا میں کہا کام اچھے کرنے چاہیے لیکن ناز نہیں کرنا چاہیے، ناز جب بھی کرنا چاہیے خدا کے فضل پر کرنا چاہیے، آقا کی رحمت پر کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری تیاری اتنی ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے، میرے آقا نے اپنی زبان اطہر کھولی، کون سی زبان؟ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان کون سی زبان؟ ساڈا نبی ایویں تینی لب کھولتا، آپ دی زبان وچوں رب بولتا۔ حضور نے فرمایا کہ سن، اگر محبت کرتا ہے میرے ساتھ تو المرء مع من احب، جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا، اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے نا کہ اپنے مرشد سے محبت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ مرشد اپنے مرشد کے دامن میں ہوگا، دادا مرشد اپنے مرشد کے دامن میں ہوگا، وہ اپنے مرشد بانے یہ سلسلہ چلتا چلتا میرے آقا کی چادر کے تھلے کھڑا ہوگا۔ تو اس لیے میرے آقا نے فرمایا المرء مع من احب، جس کے ساتھ محبت ہوگی وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ان کا سوال کیا تھا کہ قیامت کب ہوگی؟ حضور نے جو اللہ پاک کا راز تھا اس کو کھولا تو نہیں کہ آئے گی کب، لیکن بتا دیا کہ قیامت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تیری محبت میرے ساتھ ہے تو قیامت والے دن تو میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور حضور کی محبت بڑے بڑے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ ایک واقعہ، اور اس کا حوالہ حدیث پاک کی کتابوں میں ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص پچھلی امتوں کا شراب کا عادی، لیکن ایک دن نشے کی حالت میں چلتا جا رہا ہے تو رات کتاب کے ورقے پھٹے ہوئے زمین پر پڑے ہیں، اور ایک ورقے پر بِأَنَّهُ مَكْتُوبٌ بِاسْمِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تورات کتاب کا ایسا ورقہ بھی تھا جس پر میرے آقا کا نام نامی حضرت محمد مصطفیٰ لکھا ہوا تھا۔ نشے میں لیکن یہ نام پیارا لگا تو تورات کتاب کا ورقہ اٹھایا اور ہاتھوں سے صاف کیا، پھر چوما اور ہاتھ میں پکڑ لیا، گھر میں جا کر اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ حدیث پاک کی کتابوں میں آتا ہے تھا پچھلی امتوں کا، لیکن مر گیا، مرنے کے بعد اللہ پاک نے ملائکہ کو حکم دیا ملائکہ اس کو عذاب نہ دینا، اس نے میرے محبوب کے نام کی تعظیم کی ہے، اس نے میرے محبوب کے نام کی تعظیم کی ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے، میرے آقا کا پیار ہے، میرے آقا کا عشق و محبت ہے، دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے، قبر میں بھی فائدہ دیتا ہے، میدان آخرت میں قیامت والے دن بھی فائدہ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبر میں امتی کے لیے خوش قسمتی ہے، مرنا تو ہر ایک نے ہے نا، جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ بھی مرتے ہیں، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ بھی مرتے ہیں، جو رب کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی موت کا ذائقہ چکھتے ہیں، جو انڈیا کے اندر بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ بھی موت کا ذائقہ چکھتے ہیں، لیکن فرق ہے، جانا قبر میں سب نے ہے، لیکن عاشق رسول خوش قسمت ہے کہ قبر میں حضور کا دیدار بھی ہوگا، حضور کی پہچان بھی ہوگی۔ اس لیے کہ قبر میں سوال کرنے والے پہلا سوال کریں گے من ربو کا، تیرا رب کون؟ دوسرا سوال کریں گے ما دینو کا، کس دین پر زندگی گزاری؟ تیسرا سوال کریں گے ماذا کنتا تقول فی حقی ھذا، اے قبر والے یہ بتا جو تجھے سامنے چہرہ مبارک نظر آ رہا ہے تو دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ماذا کنتا، یہ کنتا ماضی کا صیغہ ہے، یہ گزرے ہوئے وقت میں، آج نہیں، آج تو تیرے سامنے ہے،
دنیا میں کیا کہتا تھا؟ حدیث پاک میں آتا ہے آقا سے پیار کرنے والا، آقا سے عشق و محبت کرنے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا جواب دے گا ھذا سیدی رسول اللہ، یہ تو میرے آقا مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ لوکاں مینوں آن ڈرایا، لوکاں مینوں آن ڈرایا، رات قبر دی کالی میں سنیا اتھے اونا اونے جد موٹے کمرے۔ لوگ بس اوقات سوال کرتے ہیں کہ خوشی کا موقع ہو پھر بھی نعت پڑھی جاتی ہے، غمی کا موقع ہو، کل خانی کا ختم ہو پھر بھی نعت رسول پڑھی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نعت شریف قبر کے تیسرے سوال کی تیاری ہے، اس لیے کہ قبر کا تیسرا سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوگا کہ اے سوال بتائی یہ جو تیرے سامنے کھڑے ہیں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ تو جس نے دنیا میں نعتیں سنی ہوں گی، کیونکہ نعت ہے کیا؟ نعت حضور کی تعریف کا نام ہے، نعت آقا کے حسن و جمال کے ذکر کا نام ہے، نعت آقا کی زلف کے تذکرے کا نام ہے، نعت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نام ہے، نعت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا نام ہے، نعت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ذکر کا نام ہے، نعت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی گلیوں کا نام ہے۔ تو جس نے نعتیں پڑھی ہوگی، نعتیں سنی ہوگی کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکدی لال نورانی ہے، کالی ظلم تے ارم مستانی ہے، مخمور عقیہن مدبریاں، اس صورت نو میں جان آکھا، جانا کے جان جہان آکھا، سچ آکھا طرف دی شان آکھا، جی شان کی بنیاں سب شانہ، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا مشتاق کی کتے جادڑیاں۔ یاد رکھیے جس نے نعتیں پڑھی ہوں گی دنیا میں کہ کوئی مثل نہیں ڈھول لندی، کوئی مثل نہیں ڈھول لندی، چپ کر مہر علی اتھے جانی ڈھول لندی۔ اور جس نے یہ کہا ہوگا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، سونا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، نہ کوئی دوسرا کوئی سمجھا نہ حضور جیسا دوسرا کوئی جانا، بلکہ ہم نے تو یہ کہا کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی۔ جنہوں نے یہ کہا ہوگا نا تو قبر میں جواب دینا بڑا آسان ہوگا کہ ھذا سیدی رسول اللہ، یہ میرے آقا مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ تو اس لیے اور یہ اس گھر کے بانی صوفی لیاقت جو کہ ہر سال 22 ربیع الاول کو میرے آقا کا میلاد مناتے تھے، یقیناً جب قبر میں گئے ہوں گے سوال بھی پوچھے گئے ہوں گے، اور اللہ کی رحمت سے امید یہی ہے کہ نہ پہلے سوال کا جواب کوئی مشکل ہوگا، کیونکہ صوفی صاحب اٹھتے بیٹھتے اللہ اللہ اللہ، اٹھتے بیٹھتے اللہ، اور من ربوں کے اندر یہ تو پوچھا گیا ہے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ تو جس کا نام اٹھتے بیٹھتے لیا گیا ہو وہی رب ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا سوال ماں دینوں کا، جس دین پر رہا، اور ماشاءاللہ صوفی لیاقت صاحب کی ماشاءاللہ داڑھی مبارک زلفیں اور ان کا زندگی کا انداز۔ اور تیسرا سوال ماذا کنت تقول فی حقی ھذا، تو آگے یہی جواب ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی نعتیں پڑھتے تھے، یا رسول اللہ آپ کی نعتیں سنتے تھے، یا رسول اللہ آپ کا ذکر کرتے تھے، آپ سے پیار کرتے تھے۔ تو یاد رکھیے کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد کے معاملات بہت مختلف ہیں، وہاں پر عمل نہیں، بسا اوقات چھوٹی سی ادا رب تعالیٰ کو پسند آ جائے تو ساری نیکیاں ایک طرف اور وہ ادا ایک طرف۔ اور اس پر ایک واقعات نہیں کئی واقعات حدیث پاک کی کتاب میں ملتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل کی عورت فوت ہو گئی۔ حدیث پاک صحیح مسلم کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ تھی گناہگار، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کام اس نے گرمی کے دوپہر کیا تھا اس کو بخش دیا گیا۔ وہ کون سا کام؟ وہ کام یہ تھا
کہ بکریوں والے اپنی بکریوں کو پانی پلا کر، اس وقت کنویں ہوتے تھے، کھو ہوتے تھے، چلے گئے، مشکیں بھی اپنی اپنی ہوتی تھی، بوکے اپنے اپنے ہوتے تھے۔ اب پانی والا کنواں ہے لیکن اس پر کوئی بوکا مشک نہیں ہے، لیکن بنی اسرائیل کی عورت نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا کتے کا بچہ پیاس کی وجہ سے بے تاب ہے، اور جو پانی تھوڑا سا مٹی پر گرا ہوا تھا نا، اس کیچڑ کو چاٹ رہا ہے۔ گرمی بڑی سخت تھی، بنی اسرائیل کی عورت کے دل میں آیا کہ اللہ کی مخلوق ہے، چھوٹا سا کتے کا بچہ ہے، رحم آ گیا، اور اپنا دوپٹہ اتار کر اپنی جوتی کے ساتھ باندھا، اور کوئی طریقہ نہیں تھا پانی کھینچنے کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس عورت نے اپنا دوپٹہ اتار کے اپنی جوتی کے ساتھ باندھا اور کنویں میں لٹکا کر پانی کھینچ کر کتے کے بچے کو پانی پلایا تھا۔ مرنے کے بعد ویسے تو زندگی کے سارے ورقے کالے سیاہ تھے، اللہ پاک نے فرمایا ملائکہ اس نے میری مخلوق پر رحم کیا، تم آج اس پر رحم کرو، اور کرو رحم تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ تو جو اللہ اپنی ایک ادنا سی مخلوق کتے کے بچے سے پیار کرنے پر اتنا راضی ہو جائے، تو جو بندہ اللہ کے بندوں سے پیار کرتا ہے اللہ کتنے راضی ہوگے۔ جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے، جو عزیز و اقربا سے پیار کرتا ہے، جو اپنے رشتہ داروں سے پیار کرتا ہے، دوست احباب سے پیار کرتا ہے، اللہ پاک کتنے راضی ہوں گے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ توڑنا، رشتوں کو توڑنا یہ اللہ پاک کو ناپسند ہے، اور رشتوں کو جوڑنا یہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ رشتوں کو جوڑنا یہ اللہ پاک کا محبوب عمل ہے۔ تو اس لیے اور یہ اسی طرح کا ایک اور واقعہ اسلامی تاریخ میں ملتا ہے۔ ملکہ زبیدہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ایک اسلامی دور گزرا ہے، عباسی دور حکومت۔ خلیفہ کا نام تھا ہارون الرشید۔ ہارون رشید اپنے وقت کا بادشاہ ہے مسلمانوں کا، بغداد کے اندر پایا تخت ہے۔ ملکہ زبیدہ بادشاہ کی بیوی ہے۔ آپ کو پتا ہے کسی افسر کی بیوی کا مان اور ہوتا ہے جو بادشاہ کی بیوی، اس کا کیا انداز ہوگا، لیکن ملکہ زبیدہ کے بارے میں تاریخ لکھتی ہے، تاریخ کے برکے بتاتے ہیں کہ ملکہ زبیدہ تھی بادشاہ کی بیوی، لیکن نیکی کا ایک جذبہ تھا۔ ملکہ زبیدہ نے بغداد شریف میں اپنے دور میں کئی مدرسے، کئی پل، کئی ادارے، کئی مسجدیں تعمیر کروائیں۔ اور ملکہ زبیدہ جب خود حج کرنے گئی نا، اور اس وقت حج ہوتے تھے پیدل یا گھوڑے یا اونٹ یا خچر۔ اب ملکہ زبیدہ جب خود حج کرنے گئی نا مکہ شریف، تو پتا چلا کہ پانی کی بڑی تکلیف ہے، کیونکہ زمزم کے علاوہ جب حاجی لوگ جاتے ہیں نا، اس کے بعد میدان عرفات ہو گیا، میدان منا، مزدلفہ، تو وہاں پانی کا انتظام نہیں تھا۔ یہاں سے مشکیں بھر کر اپنی لے جاتے تھے، 3 دن گزارا کرنا ہوتا تھا حج کے لیے۔ اور بادشاہوں کو تکلیف کا احساس اس وقت ہوگا جب وہ عوام کی سواریوں میں سفر کریں گے، عوام کے رستے پر سفر کریں گے۔ ملکہ زبیدہ کو ویسے تو پتہ نہیں تھا اتنی دیر سے، جب خود حج کرنے گئی پتہ چلا پانی کی بڑی مشکلات ہیں۔ بادشاہ کی بیوی تھی، اس نے اعلان کروایا کہ انجینئر میرے آگے جمع ہو جائیں۔ اس وقت سارے انجینئر اکٹھے ہو گئے، کہا کہ پانی کی حاجیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہر سال، یہاں سے طائف دور ہے 150 کلومیٹر فاصلہ، اگر طائف سے ایک نہر کھینچی جائے، کیونکہ طائف میں بڑے پانی کے چشمے تھے، تو کتنا خرچہ آئے گا مکے تک۔ انجینئروں نے جب اس کی جمع تفریق ضرب اس کی لگائی نا، کہا کہ ملکہ زبیدہ ہماری سمجھ سے کام بہت اونچا ہے، اور ہماری سرکاری خزانہ اس کام کی اجازت نہیں دیتا۔ ملکہ زبیدہ بادشاہ کی بیوی تھی، بادشاہ کی بیوی تھی، کہا میں اعلان کرتی ہوں کہ جو بندہ نہر کھدوانے کے لیے مدد کرے گا،
ایک کدال مارے گا، ایک ضرب لگائے گا زمین پر، چاہے کوئی پتھر ٹوٹے یا نہ ٹوٹے، میں ایک اشرفی اس کو انعام کے طور پر دے گا۔ اللہ سبحان اللہ، صرف ایک ضرب کے بدلے میں۔ اب ملکہ زبیدہ بادشاہ کی بیوی کا حکم نامہ جاری ہو گیا، لوگوں نے کسی نے محبت میں اور کسی نے اشرفیاں لینے کے لیے نہر کھودنی شروع کر دی۔ طائف شہر سے لے کر میدان عرفات تک نہر بن گئی، بہت زیادہ خرچ آیا، نہر میں پانی آ گیا۔ ملکہ زبیدہ بڑی خوش ہوئی کہ چلو الحمدللہ حاجیوں کی مشکلات حل ہو گئی، کہ ان کی سواریاں حاجیوں کے آپ اور ان کی سواریاں اونٹ گھوڑے پانی پیتے تھے، حاجی آپ پانی پیتے تھے۔ ملکہ زبیدہ اپنے دل میں سوچا کرتی تھی کہ میرا اور کوئی کام اللہ پاک کو نہ بھی پسند آیا نا تو نہر زبیدہ کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے۔ ملکہ زبیدہ وقت مقررہ آ گیا، موت کا ذائقہ چکھ لیا۔ خاندان کا ایک فرد، شاہی خاندان کا ایک فرد، اس نے خواب دیکھا ملکہ زبیدہ کو۔ ملکہ زبیدہ سے خواب میں سوال کیا کہ ملکہ زبیدہ تو بڑی نیک تھی، تیری بخشش تو بڑی آسانی سے ہو گئی ہوگی، لیکن ملکہ زبیدہ نے جو جواب دیا وہ حیران، کہا میری بخشش بڑی مشکل سے ہوئی۔ خاندان کا وہ بندہ، شاہی خاندان کا بندہ حیران رہ گیا، کہتا ہے ملکہ زبیدہ تیری بخشش مشکل سے ہوئی؟ کہتی ہے بس رب بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ بے نیاز ہے۔ اور کسی نے پوچھا عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کہ یہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا بے نیازی کا مطلب یہ ہے جس کو وہ دینا چاہے اس کو کوئی روک نہ سکے، جس سے وہ روک دے اس کو کوئی دے نہ سکے، یہ بے نیازی کا ترجمہ ہے۔ تو اللہ الصمد کہ اللہ بے نیاز ہے۔ ملکہ زبیدہ کہتی میرا ایک ایک عمل پیش ہوتا گیا، لیکن آگے سے نامقبول، نامقبول، قبول نہیں، قبول نہیں، قبول نہیں، ریجیکٹ، اگلا ریجیکٹ۔ ملکہ زبیدہ کہتی مجھے ایک عمل پر امید تھی، نہر زبیدہ، نہر زبیدہ۔ حالانکہ نہر زبیدہ نام ملکہ نے آپ نہیں رکھا، عوام الناس نے خوش ہو کر نام رکھا، نہر کا نام رکھ دیا نہر زبیدہ۔ ملکہ زبیدہ کہتی نہر زبیدہ والا معاملہ پیش ہوا اللہ پاک کے دربار میں، آواز آئی نامقبول۔ ملکہ زبیدہ کہتی میں حیران رہ گئی کہ اتنا بڑا کام یہ بھی نامقبول۔ پھر غیب سے آواز آئی کہ اس نہر کھدوانے میں ملکہ زبیدہ کا کوئی کمال نہیں، عوام کا لیا ہوا ٹیکس عوام پر خرچ کر دیا، زبیدہ نے کیا کام کیا ہے اس میں؟ ملکہ زبیدہ کہتی میں نے واقع دل میں کہا کہ میرا تو کوئی کمال نہیں، اس میں میری وراثت تو تھی نہیں، بادشاہ کا خزانہ تھا، لوگوں کا لیا ہوا ٹیکس تھا اور میں نے عوام پر لگا دیا۔ ملکہ زبیدہ کہتی ہے جس وقت میں ہر طرف سے نا امید ہو گئی کہ ملکہ زبیدہ تیری بخشش تو اب ہو ہی نہیں سکتی، تیرے چھوٹے عمل تھے، تیرے بڑے عمل تھے، سارے عمل ایسے ہی گئے، اللہ پاک نے فرمایا زبیدہ کو بخش دیا جائے۔ ملائکہ کہتے ہیں یا اللہ کس عمل پر؟ فرمایا جس دن یہ عصر کے بعد اپنے شاہی باغ میں پھر رہی تھی، سیر کر رہی تھی، سیر کرتے کرتے مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا۔ پرانے وقتوں میں لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتے تھے، پرانے وقتوں میں مؤذن مسجد کے مینار پر جا کر اذان دیتا تھا تاکہ آواز دور دور تک جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا ملائکہ وہ دن یاد کرو کہ جس دن عصر کے بعد شاہی باغ میں پھر رہی تھی، مؤذن نے مینار پر چڑھ کر جب اذان مغرب کے لیے اللہ اکبر کی صدا بلند کی اور اس نے اللہ پاک کے نام کی تعظیم کی خاطر اپنا کندھوں پر گرا ہوا دوپٹہ سر پر لے لیا تھا، میں نے اس وجہ سے اس
کی بخشش کر دی اللہ سبحان اللہ میں نے اس وجہ سے بخشش کر دی کہ بس اس نے جو اللہ اکبر کی آواز سن کر گرا ہوا دوپٹہ اپنے جو کندھوں پر تھا تعظیم کے لیے اپنے سر پر لے لیا جاؤ اس کو بخش دیا جائے گا جے میں ویکھاں عملاں بلے تے کچھ نہیں میرے بلے جے میں ویکھاں تیری رحمت بلے 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 اللہ پاک کی رحمت سے یہی امید ہے کہ انشاءاللہ صوفی لیاقت صاحب کا ختم جلب ہے آقا صاحب السلام سے پیار کرنے والے تھے اللہ پاک ان کی نیکیوں کو بھی قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں ان کی حسنات کو قبول فرمائے اور وہ مالک اس بات کے اوپر قادر کریم ہے کہ اللہ پاک حسنات کو دگنا کر دے چگنا کر دے اور بقاضہ بشریت اگر کوئی غلطی لغزش ہوئی ہے مالک کریم اپنے جو فضل و کرم سے معاف فرما دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.